بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے 3-4 صفیں مزید ہیں اور تب نماز کے دوران ہوا یا ری خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا وضو برقرار رہتا ہے؟ یا اگر ہم دوسروں کو نماز میں ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے وہیں کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا؟ ناظرین گرامی، یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے بارے میں پوچھنے سے ہم بھی شرماتے ہیں، اور پھر جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہم ثواب کے بجائے گناہ ہی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صرف نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہم نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش خدا بند کریم سے کروا سکیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسے ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہم وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کی بجائے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ میں نماز ادا کر رہے ہوں تو اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ وہاں روشنی ہونی چاہیے، اندھیرے میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ ہمارا جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ آئیے کچھ واقعات اور احادیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ چند لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، کسی ایک شخص کی ہوا خارج ہوئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم پڑ گیا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، پر ان چند بندوں میں سے کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے شرم کے مارے نماز نہ توڑی بلکہ نماز کو جاری رکھا۔ اس کا پردہ رکھنے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ وہاں جو 2-4 لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ سارے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرتے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہوتی اور نماز پھر سے ادا کی جاتی، پر نمازیوں نے ایسا نہ کیا۔ ہمارے دین اسلام میں بھی حکم ہے کہ کسی کے پردے کو ظاہر نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو، لیکن یہاہ سوال دل آزاری کا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کا خارج ہونا نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترکیب کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں کہہ، نقصیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے، لیکن اس کے درمیان میں کلام نہ کرے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ایک حدیث میں مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ حدیث سے واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو جائے، چاہیے وہ پہلے صف میں ہو یا دوسری صف میں، اس کو چاہیے کہ نماز سے اگر علیحدہ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہوں، اور وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کرے۔ بعض اوقات نماز کو ہم وہم سا ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں عدم و خشوع
کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے نمازی کو چاہیے کہ اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ عباد بن تمیم اپنے چچے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال سے آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت تک نہ نکلے یا نماز اس وقت تک مت توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ حکم آواز سننے یا پھر بدبو آنے پر معلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اسے آواز نہ بھی آئے اور بدبو بھی نہ سونگی جائے۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے پر آپ شرم کے مارے کسی کو یہ ظاہر ہونا نہیں دینے چاہتے تو ایسی صورت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں کہ میرے ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ دوسرے سب یہ سمجھیں گے کہ اس کے خون بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، اس لیے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ اس سے اس بندے کی عزت بھی رہ جائے گی اور اس کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے پیارے بھائیوں، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے، قے آنے، یہ سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نماز کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے، جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کے ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کرے۔ اگر وضو کیا ہے اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوئے تو اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا اس کو قے آ جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ وضو کر کے نماز کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں، اگر اخراج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو بامشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کی بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت کا نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ باوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہر فرد کی غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت اور ان کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔